یہ جو انجینئر محمد علی ہے نا، میں نے ان سے ایک بڑی مزے کی بات سیکھی. ان سب سے میں سیکھتا ہوں، جاوید غامدی سے، محمد علی صاحب سے، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے نا، یہ کتابوں سے آیا، بابوں سے نہیں آیا. ہمارا علم کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں آیا. یہ ایک نہایت ہی مضحکہ خیز جملہ ایک ٹی وی اینکر نے محمد علی مرزا کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس جملے پر ہم دلائل کے ساتھ بات کریں، یہ سمجھیں کہ ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں مذہبی طور پر یہ ایک مخلوط معاشرہ ہے. مذہبی طور پر یعنی ہر مکتب فکر کے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں. دیوبندی بھی، وہابی بھی، اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی، منکرین حدیث بھی، اور جاوید احمد غامدی کے ماننے والے بھی. اور پھر ہر شعبہ زندگی سے جو وابستہ لوگ ہیں، جس فرقے، جس طبقے کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اس فیلڈ اور اپنے شعبے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے اور اپنے مذہب اور مسلک کی اشاعت کی جائے. اب ٹی وی اینکر صاحب نے کیا کیا کہ اپنے اسی پروگرام میں جاوید احمد غامدی صاحب کا محمد علی مرزا کا تعارف بھی کروایا اور ساتھ محمد علی مرزا کا ایک جملہ نقل بھی کیا. اور وہ جملہ یہ کہ ہمارا جو علم ہے وہ کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں آیا. یہ جملہ اس ٹی وی اینکر نے یا تو اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے بولا، لوگوں کو ترویج اور اشاعت ان کو ترغیب دلانے کے لیے، یا یہ ہے کہ یہ بے شعوری اور غفلت نے بولا اور اس کے عواقب اور نتائج سے وہ بے شعور اور غافل تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ جو جملہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کتابوں کے ذریعے علم آیا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام بتائیں کہ جن کے ذریعے علم آیا ہے. لازمی طور پہ وہ کہے گا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی اور دیگر کتابیں ان کا نام لے گا. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بعد اہل سنت جن کتابوں کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کتابیں ہیں، اور دیگر اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، دیگر ہماری اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں. اور اہل تشیع ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اصول کافی، الفروع من الکافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام اور من لا یحظ الفقیم. اب جو علم آیا ہے کتابوں کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے آیا ہے یا ان کتابوں کے ذریعے؟ اگر ان کتابوں کے ذریعے آیا ہے تو ان کتابوں کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ ان کتابوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر اپنی امت کو عطا نہیں فرمائیں. یہ کتابیں تیسری یا چوتھی یا پانچویں صدی میں لکھی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے 300، 400، 500 سال بعد یہ کتابیں جو نا وہ بعد والی کتابیں ترتیب دی گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان کتابوں کو کس نے لکھا ہے؟ تو لازمی طور پہ یہ کتابیں بابوں نے لکھی ہیں، جو امت کے بابے، یقیناً امت کے سب سے بڑے بابے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، فقہا، ائمہ مجتہدین، محدثین، یہ امت کے بابے ہیں. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ امت کے بابوں نے لکھی ہیں. صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم، جامع ترمذی ہو یا سنن ابن ماجہ یا سنن نسائی، دیگر کتابیں، یہ کتابیں بابوں کی لکھی ہوئی ہیں. بابوں کے اقوال موجود ہیں اور بابوں کے اس میں کمنٹس اور تبصرے موجود ہیں. اگر تم بابوں کا انکار کر دو تو تمہارے پاس تو کتابیں بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ کتابیں آئی ہیں بابوں کے تھرو. کتابوں کو لکھنے والے بھی بابے ہیں اور کتابوں کو ماننے والے بھی بابے ہیں. پرانی بھی کتابیں ہیں، نئی بھی ہیں. پرانی کتابیں ہوں یا نئی کتابیں ہوں، جن کتابوں کو بابوں نے تسلیم کر لیا، جن کتابوں کو بابوں نے مان لیا، تو یقیناً امت نے ان کتابوں کو تسلیم کر لیا. کیا صحیح بخاری مسلم سے پہلے کتابیں نہیں لکھی گئی؟ کیا ان کے دور میں یا ان کے بعد کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں؟ تو وہ کتابیں جو ہیں جو ان کے علاوہ دیگر کتابیں نہیں مانی گئی، تسلیم نہیں کی گئی، ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو بابوں نے نہیں مانا، ان کو بابوں نے تسلیم نہیں کیا. تو چونکہ ان کتابوں کو بابوں نے تسلیم کیا، بابوں نے مانا ہے، تو یہ کتابیں جو ہے نا وہ مستند ہیں. اور اگر بابوں کو نکال دیا جائے تو پھر تو کتابوں کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی. اب مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے، اب صحیح بخاری کو بابوں نے مانا ہے، امت کے بابوں نے تسلیم کیا ہے اور ہم اس کو حجت مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بابوں کے بغیر جو ہے نا وہ ہم دین کو سمجھیں گے اور کتابیں، تو کتابوں کی اتھینٹسٹی ہی بابوں کے ذریعے ہے.
ورنہ تو تم صحیح بخاری کو امام بخاری کی کتاب ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، بابوں کے بغیر۔ بابوں نے مانا ہے، بابوں نے تسلیم کیا ہے، اس لیے یہ کتابیں مستند ہیں۔